فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ 13واں باب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، فصل 10 کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 534۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک روز موسیٰ بیٹھے تھے، ناگاہ شیطان مختلف رنگوں کی ٹوپی پہنے ہوئے ان حضرت کے پاس آیا اور کلاہیں اتار کر حضرت کے قریب آ گیا۔ موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس۔ موسیٰ نے کہا خدا تیرا گھر کسی کے گھر کے پاس نہ بنائے، تو یہ ٹوپی کس لیے سر پر رکھے ہوئے؟ اس نے کہا فرزندان آدم کے دموں کو ان رنگ آمیزیوں سے راغب کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا مجھ کو اس گناہ سے آگاہ کر کہ جب فرزند آدم اس کو کرتا ہے تو اس پر مسلط ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت جب کہ اپنی ذات پر اپنے عمل کو زیادہ خیال کر کے تعجب کرتا ہے اور اپنے گناہ کو کم سمجھتا ہے۔ پھر کہا کہ اے موسیٰ، ہرگز اس عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو جو تم پر حرام ہو، کیونکہ جو شخص ایسی عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے میں اس کے گمراہ کرنے پر متوجہ ہوتا ہوں اور اس کو اپنے اصحاب کے سپرد نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں یہاں تک کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دوں، اور ہرگز خدا سے کوئی عہد نہ کرو، کیونکہ جو شخص خدا سے عہد کرتا ہے میں خود اس کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور اپنے اصحاب پر اس کو نہیں چھوڑتا اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اس کے عہد پر وفا کرنے نہ دوں۔ اور جب اے موسیٰ صدقہ دینے کا ارادہ کرو جلد اس کو عمل میں لاؤ، کیونکہ جو صدقے کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس کو اپنے مددگاروں پر نہیں چھوڑتا اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پشیمان کروں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کے عہد میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسی زمانے میں ایک مرد صالح بھی تھا، وہ ایک مومن کی حاجت براری کی سفارش کے لیے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس کی سفارش قبول کی اور اس مومن کی حاجت پوری کر دی۔ اس بادشاہ اور مرد صالح دونوں کا ایک ہی روز انتقال ہوا۔ لوگوں نے بادشاہ کے انتقال پر 3 روز تک بازاروں کو بند رکھا اور اس کے دفن و تعزیت میں مشغول رہے، لیکن وہ بندہ صالح اپنے مکان میں مردہ پڑا تھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہ ہوا، یہاں تک کہ زمین کے جانوروں نے اس کو کھانا شروع کیا۔ 3 روز کے بعد موسیٰ نے اس کو دیکھا اور مناجات کی کہ خداوندہ وہ تیرا دشمن تھا اور لوگوں نے اس کو اس اکرام و عزت کے ساتھ دفن کیا، یہ تیرا دوست ہے اور اس حال میں پڑا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ اس بادشاہ جبار سے میرے اس دوست نے ایک مومن کی ایک حاجت طلب کی اور اس نے اس کو رفع کر دیا، لہذا بادشاہ کو اس کے عوض میں اس طرح عزت دی اور زمین کے جانوروں پر اس لیے مسلط کیا کہ اس نے بادشاہ جبار سے سوال کیا۔ بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے حق تعالیٰ سے مناجات کی کہ خداوندہ تیرے مخصوص بندے کون ہیں جن کو قیامت کے روز عرش کے سائے میں تو جگہ دے گا، جبکہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہیں صفات ذمیمہ اور گناہوں کی خواہش سے اور جن کے ہاتھ مال دنیا سے خالی ہیں، اور وہ جب مجھ کو یاد کرتے ہیں میری بزرگی اور جلالت ان کی نظروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو میری اطاعت پر اکتفا کرتے ہیں جس طرح دودھ پینے والا بچہ دودھ پر اکتفا کرتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو میری مسجدوں میں پناہ لیتے ہیں جس طرح کرگس اپنے گھونسلوں میں پناہ لیتے ہیں، اس سبب سے کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ میری معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس چیتے کی طرح غضبناک ہوتے ہیں جو غصے میں بپھرا ہوا ہوتا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ میرا شکر کرو
جیسا کہ شکر کا حق ہے۔ موسیٰ نے کہا خداوندہ کیوں کر تیرا شکر کروں جیسا کہ حق ہے، حالانکہ جو شکر میں کروں گا وہ ہر ایک شکر تیری ہی نعمت سے کہ تو نے مجھ کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ میرے شکر سے عاجز ہو اور شکر بھی میری نعمت ہے تو تم نے شکر کیا جو حق تھا۔ معتبر حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ مجھ کو دوست رکھو اور میری مخلوق میں مجھ کو دوست قرار دو۔ عرض کی خداوندہ تو جانتا ہے میرے نزدیک کوئی مخلوق میں تجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن بندوں کے دل پر میرا کیا اختیار ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ میری نعمتیں ان کو یاد دلاؤ تاکہ مجھ کو دوست رکھیں۔ انہی حضرت سے صحیح سند میں منقول ہے کہ موسیٰ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ اول زوال آفتاب جو نماز ظہر کا اول وقت ہے ان کو پہنچوا دے۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو موکل کیا کہ جب زوال کا وقت ہوا ان حضرت کو آگاہ کرے تو ایک روز اس فرشتے نے کہا کہ زوال ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا کون وقت کہا؟ جس وقت کہ میں نے تم سے کہا تھا، مگر جب تک کہ تم نے اس حال کو دریافت کیا۔ آفتاب نے 500 سال کی رات طے کر لی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کو خدا کی وحی پہنچی کہ تمہارے دوستوں میں سے ایک شخص تمہاری چغل خوری کر رہا ہے اور تمہاری بات تمہارے دشمنوں سے کہتا ہے، اس سے پرہیز کرو۔ کہا خداوندہ میں اس کو نہیں پہچانتا، کیوں کر اس سے پرہیز کروں؟ تو اس کو مجھے پہچانوا دے۔ فرمایا کہ میں نے اس کی سخن چینی کا عیب بیان کیا اور مجھ کو تکلیف دیتے ہو کہ میں بھی چغل خوری کروں۔ موسیٰ نے کہا خداوندہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اپنے اصحاب میں سے 10 آدمیوں کو جدا کرو اور ان کے درمیان قرہ ڈالو، اور قرہ ان 10 آدمیوں کے نام نکلے گا جن میں وہ ہوگا۔ پھر ان 10 آدمیوں کے نام قرہ ڈالو تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اور جب اس شخص نے دیکھا کہ موسیٰ قرہ ڈالتے ہیں اور وہ رسوا ہوا چاہتا ہے، اٹھا اور بولا یا رسول اللہ میں ہی تھا جس نے یہ کام کیا اور اب نہ کروں گا۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے نیچے دیکھا اور کہا خداوندہ وہ کون ہے جس کو تو نے اپنا مقرب قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کا آگ کیا ہوا نہیں تھا اور لوگوں پر ان چیزوں میں حسد نہیں کرتا تھا جو میں نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی تھی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا کہ دنیا کی جانب ظالموں کی طرح رغبت نہ کرنا اور نہ اس کی طرح جس نے دنیا کو اپنا باپ اور ماں قرار دے لیا ہے۔ اگر میں تم کو چھوڑ دوں تو یقیناً تم دنیا اور اس کی زینتوں پر فریفتہ ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ دنیا کی ان چیزوں کو ترک کرو جن کی تم کو ضرورت نہیں ہو، اور ان لوگوں پر نگاہ نہ کرو جو دنیا پہ فریفتہ ہیں۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا، اور سمجھ لو کہ جس قدر فتنے ہیں ان کا بیج دنیا کی محبت ہے، اور اس شخص کے حال کی تمنا نہ کرنا جس سے لوگ راضی ہوں، جب تک کہ تم کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں بھی راضی ہوں، اور اس شخص کے حال کی آرزو نہ کرنا جس کی لوگ فرما برداری اور ناحق پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیرووں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ نے مناجات کی کہ خداوندہ تو کس بندے کو سب سے زیادہ دشمن رکھتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو جو رات کو مردہ کی طرح بستر پر پڑا ہوتا ہے اور دن کو خرافات میں بسر کرتا ہے۔ پوچھا کہ خداوندہ اس کا ثواب کیا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کرے؟ فرمایا کہ ایک فرشتہ اس پر موکل کرتا ہوں کہ اس کی قبر میں رفاقت کرے یہاں تک کہ وہ مشہور ہو۔ پوچھا کہ پروردگارہ کیا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو کسی میت کو غسل دے؟ فرمایا کہ اس کو گناہوں سے میں پاک کر دیتا ہوں اس طرح جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پوچھا کہ خداوندہ اس کا کیا ثواب ہے جو کسی مومن کے جنازے کی مشایعت کرے؟ فرمایا کہ چند فرشتوں کو موکل کرتا ہوں جن کے ساتھ علم ہوتے ہیں تاکہ محشر میں اس کی مشایعت کریں۔ پوچھا کہ اس شخص کا کیا ثواب ہے جو فرزند مردہ کی تعزیت کرے؟ فرمایا کہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس روز کے کوئی سایہ عرش کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا اور دعا کرتا تھا۔ موسیٰ اپنے کام سے چلے گئے اور 7 روز کے بعد اسی طرف سے واپس ہوئے، دیکھا کہ پھر اس کا ہاتھ دعا کے لیے بلند ہے اور وہ روتا ہے اور اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اگر یہ شخص اس قدر دعا کرے کہ اس کی زبان
گر پڑے تاہم اس کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہ میرے سامنے اسی طریقے سے نہ حاضر ہوگا جیسا کہ میں نے حکم دیا، یعنی تمہاری محبت رکھتا ہو اور تمہاری پیروی کرے۔ اور وہ شخص چاہتا تھا کہ موسیٰ کی پیروی کے علاوہ دوسرے طریقے سے خدا کی پرستش کریں۔ حدیث حسن میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ اپنے اصحاب میں سے ایک نیک شخص کو بھی لے گئے، اس کو دامن کوہ میں بیٹھا دیا اور خود پہاڑ پر پہنچے اور اپنے پروردگار سے مناجات میں مشغول ہوئے۔ واپس ہوئے تو دیکھا کہ اس شخص کو درندے نے پھاڑ ڈالا ہے اور اس کا چہرہ کھا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اس شخص کا میرے نزدیک ایک گناہ تھا اور میں نے چاہا کہ جب وہ میرے پاس آئے کوئی گناہ اس پر نہ رہے، لہٰذا اس کو اس طرح دنیا سے اٹھایا۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے تقرب چاہتا ہے ایک نیکی کے ساتھ اور اس کے لیے حکم دیتا ہوں کہ بہشت میں جو مقام وہ پسند کرے گا اس کو دیا جائے۔ موسیٰ نے پوچھا کہ وہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ برادر مومن کی حاجت کے لیے سفر کرنا ہے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے خدا سے مناجات کی کہ خدا بندہ مخلوق میں سے کس کو تو سب سے زیادہ دشمن رکھتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو جو مجھ کو متہم کرتا ہے۔ کہا پروردگارہ کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ہے جو تجھ پر احتام لگاتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو مجھ سے طلب کرتا ہے اور میں جس امر میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے مقدر کرتا ہوں تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتا اور مجھ کو متہم کرتا ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ اے فرزند آدم، اپنے کو دنیا کے کاموں سے میری عبادت کے لیے فارغ کر تاکہ تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں، ورنہ تیرے دل کو دنیا کی مشغولیت سے بھر دوں گا اور تجھ کو طلب دنیا کے لیے چھوڑ دوں گا، پھر ہرگز تیری حاجت ختم نہ ہوگی۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ بن عمران سے 30 روز تک وحی بند کر دی گئی تو وہ شام میں ایک پہاڑ پر گئے جس کو اریحا کہتے تھے اور کہا پروردگارہ کیوں مجھ سے اپنی وحی اور کلام تو نے روک دیا؟ کیا کسی گناہ کے سبب سے جو مجھ سے سرزد ہوا؟ تو اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اس قدر مجھ کو سزا دے جس میں تو خوشنود ہو جائے، اور اگر بنی اسرائیل کے گناہوں کے سبب سے تو نے روک دیا تو تیری قدیم معافی کا ان کے لیے طالب ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے موسیٰ، تم جانتے ہو کہ تم اپنی تمام مخلوق میں کیوں اپنے کلام اور وحی سے مخصوص کیا ہے؟ عرض کی پالنے والے میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا علم تمام خلق کو گھیرے ہوئے ہیں، ان میں نے کسی کو نہیں پایا کہ میرے نزدیک اس کی عاجزی اور فروتنی تم سے زیادہ ہو، لہذا تم کو اپنے کلام و وحی سے مخصوص کیا۔ پھر موسیٰ جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت تک جائے نماز سے نہیں اٹھتے تھے جب تک اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں زمین پر نہیں رگڑ لیتے تھے۔ حضرت رسول سے منقول ہے کہ الواح میں لکھا تھا کہ میرا اور میرے ماں باپ کا شکر ادا کرو تاکہ تم کو بلاؤں اور فتنوں سے جو تمہاری ہلاکت کا سبب ہے محفوظ رکھوں اور تمہاری عمر کو دراز کروں اور بہتر زندگی کے ساتھ تم کو زندہ رکھوں اور دنیا کی زندگی کے بعد تم کو اس زندگی سے بہتر زندگی بخشوں۔ بس سند ہے معتبر منقول ہے کہ اس میں اعظم 73 حروف ہیں جن میں سے خدا نے 4 حروف موسیٰ پر نازل فرمائے۔ حدیث موثق میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ اے فرزند آدم، مجھ کو یاد کرو جس وقت کہ کسی پر تجھ کو غصہ آئے تاکہ میں اپنے غصے کے وقت تجھ کو یاد رکھوں، پھر میں تجھ کو ان لوگوں کے درمیان ہلاک نہ کروں گا جن کو کہ ہلاک کرنا چاہتا ہوں، اور جب کوئی تجھ پر کوئی ظلم کرے تو میرے خیال سے مجھ پر انتقام کو چھوڑ دے، کیونکہ میرا انتقام لینا تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تو خود انتقام لے۔ دوسری حدیث صحیح میں انہی حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران پر وحی کی کہ اے پسر عمران، لوگوں پر حسد نہ کر اس میں جو ان کو میں نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور ان کی جانب خواہش کی آنکھ نہ اٹھا، اس لیے کہ میری نعمتوں پر جو میں نے ان لوگوں کو عطا کی ہیں حسد کرنے والا راضی نہیں ہوتا، بلکہ میری صحیح تقسیم کو جو میں نے اپنے بندوں پر کی ہے روکنے والا ہوتا ہے، اور جو شخص ایسا ہوتا ہے میں اس کا نہیں ہوں اور نہ وہ میرا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم
میں بہت مبروس ہو گئے۔ تو خداوند عالم نے موسیٰ پر وحی کی کہ ان کو حکم دے کہ گائے کا گوشت چقندر کے ساتھ کھائیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو جو تم کو کوئی نعمت دے، اور اس پر انعام کرو جو تمہارا شکر کرے، اس لیے کہ نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا جب ان پر شکر کیا جاتا ہے، اور وہ باقی نہیں رہتی جب ناشکری کی جاتی ہے، اور شکر نعمت کی زیادتی کا سبب اور بلاؤں سے حفاظت کا باعث ہے۔ اور حدیث موثق میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی زمین کو پانی کے ساتھ فروخت کرے اور اس کے عوض میں زمین و آب نہ خریدے تو اس کی قیمت باطل ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شہر میں حضرت موسیٰ کا گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں کے عمرہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور خاک سر پر ڈالے کھڑے اور آنسو ان کی آنکھوں سے ان کے چہروں پر جاری ہیں۔ حضرت کو ان پر رحم آ گیا اور حضرت خود بھی روئے اور دعا کی کہ خداوندہ یہ لوگ یعقوب کی اولاد سے ہیں جو تیری درگاہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس کبوتر کی طرح جو اپنے آشیانے کی طرف پناہ حاصل کرتا ہے اور بھیڑیوں کی طرح فریاد کرتا ہے اور کتوں کی طرح چلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، شاید ان کی دانش میں میری رحمت کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، یا میری توانگری کم ہو گئی ہے، یا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہوں۔ ان کو آگاہ کر دو کہ میں اس سے واقف ہوں جو ان کے دلوں میں ہے۔ مجھ کو پکارتے ہیں اور ان کا دل میری طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف مائل ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ناگہاں ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنے لباس کو پھاڑ ڈالا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ اس سے کہو کہ اپنا دل پھاڑے اور میں جو پسند نہیں کرتا اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ جامہ چاک کرنے سے کیا فائدہ؟ پھر فرمایا کہ ایک روز موسیٰ اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کو سجدے میں دیکھا، جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئے دیکھا کہ وہ اب تک سجدے میں ہے۔ موسیٰ نے فرمایا اگر تیری حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو میں بر لاتا۔ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ اگر اس قدر سجدہ کرے کہ اس کی تمام گردن ٹوٹ جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہ اس سے باز نہ آئے جو میں پسند نہیں کرتا اور اس کی طرف رجوع نہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ مؤلف فرماتے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اس کے اعتقاد بد ہو جو حق تعالیٰ جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل 10 اپنے اختتام کو پہنچی اور فصل 11ویں کا آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی وفات کا حال اور یوشع بن نون اور بلعم بن باور کا قصہ۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے مناجات کی کہ جو کچھ تو نے مقرر اور مقدر فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں، کیا تو بزرگ کو مار ڈالتے اور نادان بچے کو چھوڑ دیتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آیا تو راضی نہیں کہ میں ان کا روزی دینے والا اور ان کی کفالت کرنے والا ہوں؟ عرض کی خداوندہ میں راضی ہوں، بے شک تو سب سے بہتر وکیل اور سب سے بہتر کفیل ہے۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز موسیٰ ہارون علیہ السلام کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں ایک مکان دیکھا جس کے دروازے پر ایک درخت تھا، اس سے پہلے نہ کبھی اس مکان کو دیکھا تھا نہ اس درخت کو۔ اس درخت کے اوپر 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے اور مکان کے اندر ایک تخت تھا۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار دو اور ان دونوں کپڑوں کو پہن لو اور مکان کے اندر جاؤ اور تخت پر لیٹو۔ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ تخت پر لیٹے حق تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور تخت اور مکان ایک ساتھ آسمان کی جانب چلے گئے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے اور ان کو اطلاع دی کہ حق تعالیٰ نے ہارون کی روح قبض کر لی اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل نے کہا جھوٹ کہتے ہو، تم نے ان کو مار ڈالا اس لیے کہ ہم لوگ ان کو دوست رکھتے تھے اور وہ ہم پر مہربان تھے۔ موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اپنی نسبت بنی اسرائیل کے افطرا کی شکایت کی تو حق تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ہارون کو ایک تخت پر آسمان سے نیچے اتارا اور زمین و آسمان کے درمیان قائم رکھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا اور سمجھا کہ وہ مر گئے اور موسیٰ نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ دوسری روایت میں کہ ہارون تخت پر سے گویا ہوئے اور کہا کہ میں اپنی موت سے مرا ہوں، موسیٰ نے نہیں مارا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ گریبان باپ اور بھائی کے مرنے پر پھاڑ سکتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ نے ہارون کے مرنے پر اپنے گریبان چاک کیا۔
بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ خدا بندہ میرا بھائی مر گیا تو اس کو بخش دے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ اگر گزرے ہوں اور آئندہ کے لوگوں کی بخشش کی خواہش کرو تو سب کو بخش دوں سوائے حسین بن علی کے قاتلوں کے کہ یقیناً ان کے قتل کرنے والوں سے انتقام لوں گا۔ چند معتبر اور حسن حدیثوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ کی عمر کی مدت تمام ہوئی ملک الموت ان کے پاس آئے اور کہا اے کلیم خدا السلام علیکہ۔ موسیٰ نے کہا وعلیک السلام، تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی روح قبض کروں۔ موسیٰ نے کہا کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا آپ کے دہن سے۔ کہا کیوں کر میرے دہن سے قبض کرو گے حالانکہ اسی دہن سے میں نے اپنے پروردگار سے گفتگو کی ہے؟ کہا اچھا آپ کے ہاتھوں سے قبض کروں گا۔ کہا کیوں کر میرے ہاتھوں سے قبض کرو گے حالانکہ انہی ہاتھوں سے میں نے توریت کو اٹھایا؟ اور کہا آپ کے پیروں سے۔ موسیٰ نے کہا انہی پیروں سے میں کوہ طور پر گیا ہوں اور اپنے خدا سے مناجات کی۔ اور کہا پھر آپ کی آنکھوں سے قبض کروں گا۔ کہا انہی آنکھوں سے ہمیشہ میں نے امید کے ساتھ اپنے پروردگار کی رحمت کی جانب نگاہ کی۔ کہا تو آپ کے کانوں سے؟ فرمایا کہ انہی کانوں سے میں نے اپنے پروردگار کا کلام سنا ہے۔ اس وقت خدا نے ملک الموت کو وحی کی کہ ان کی روح قبض نہ کریں جب تک وہ خود خواہش نہ کریں۔ ملک الموت واپس آ گئے اور موسیٰ اس کے بعد ایک مدت تک زندہ رہے۔ پھر ایک روز یوشع کو طلب کیا اور ان سے وصیت کی اور ان کو اپنا وصی قرار دیا اور ان کو حکم دیا کہ وصیت کو یا موسیٰ کے دنیا سے جانے کو پوشیدہ رکھیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ یوشع اپنی عمر کی مدت ختم ہونے کے بعد کسی دوسرے سے جس کو خدا فرمائے وصیت کرے۔ یہ فرما کر موسیٰ اپنی قوم سے غائب ہو گئے۔ اپنے غیبت کے ایام میں ایک روز ایک مرد کے پاس پہنچے جو ایک قبر کھود رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس قبر کے کھودنے میں تمہاری امداد کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ تو وہ خود بھی قبر کھودنے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ دونوں نے قبر کو کھودا اور لحد کو درست کیا۔ پھر اس مرد نے ارادہ کیا کہ جا کر لحد میں لیٹے تاکہ معلوم ہو کہ قبر درست ہو گئی یا نہیں۔ موسیٰ نے کہا ٹھہرو میں جاتا ہوں تاکہ ملاحظہ کروں۔ یہ کہہ کر موسیٰ قبر کے اندر گئے اور لیٹے۔ خدا نے پردہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دی تو آپ نے بہشت میں اپنی جگہ دیکھی۔ اس وقت کہا خدا بندہ مجھ کو اپنی طرف بلا لے۔ تو ملک الموت نے اسی جگہ آپ کی روح مطہر کو قبض کر لیا۔ اسی قبر میں اس مرد نے آپ کو دفن کر دیا اور خاک ڈال کر قبر بند کر دی۔ وہ مرد جو قبر کھود رہا تھا آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ تھا اور آپ کی وفات مدت طیہ میں واقع ہوئی۔ اس وقت منادی نے آسمان سے ندا کی کہ موسیٰ کلیم اللہ نے رحلت کی اور کون زندہ ہے جو نہ مرے گا؟ امام نے فرمایا کہ اسی سبب سے موسیٰ کی قبر معروف نہیں ہے اور بنی اسرائیل ان حضرت کی قبر کا مقام نہیں جانتے۔ اور رسول خدا سے لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا کہ بڑی راہ کے نزدیک سرخ ٹیلے کے پاس۔ غرض یوشع موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے مقتدی اور پیشوا ہوئے۔ وہ ان امور میں مشغول رہتے تھے اور سختیوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے تھے جو ان کو ان کے زمانے کے بادشاہوں سے پہنچتی تھی، یہاں تک کہ 3 بادشاہ ان میں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد یوشع کا معاملہ قوی ہوا اور وہ امر و نہی میں مستقل ہوئے۔ پھر موسیٰ کی قوم کے 2 منافقوں نے صفرا دختر شعیب کو جو موسیٰ کی بیوی تھی فریب دے کر اپنے ساتھ لیا اور 1 لاکھ آدمیوں کے ساتھ یوشع پر خروج کیا۔ یوشع ان پر غالب ہوئے، ان کی بہت سی جماعتیں قتل ہوئیں اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے وہ بحق میں خدا بھاگ گئے اور صفرا دختر شعیب اسیر ہوئیں۔ یوشع نے اس سے فرمایا کہ میں دنیا میں تجھ سے درگزر کرا تاکہ جب قیامت میں پیغمبر خدا موسیٰ سے ملاقات کروں تو تیری اور تیری قوم کی ان سے شکایت کروں۔ اس وقت جو کچھ تجھ سے میں نے تکلیف پائی ہے۔ صفرا نے کہا خدا کی قسم اگر بہشت کو میرے لیے مباح کر دیا جائے تاکہ میں اس میں داخل ہوں تو یقیناً میں شرم کروں گی کہ اس جگہ پیغمبر خدا جناب موسیٰ کو دیکھوں، حالانکہ ان کا پردہ میں نے چاک کیا اور اس کے بعد ان کے وصی پر میں نے خروج کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس امت کا حال امت موسیٰ سے کس قدر مشابہ ہے، جیسا کہ پیغمبر نے با اتفاق خاصہ و عامہ خبر دی کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں واقع ہوا اس امت میں بھی واقع ہوگا۔
گوشائے فیل کی طرح اور پرہائے تیر کی طرح جو باہم موافق ہیں، جس طرح یوشع 3 کافر بادشاہوں سے بظاہر مغلوب ہوئے، امیر المومنین بھی بظاہر مغلوب رہے۔ اس کے بعد جبکہ وہ لوگ عالم آخرت کی جانب روانہ ہوئے، حضرت خلافت پر مستقل ہوئے، پھر اس امت کے 2 شخصوں طلحہ و زبیر نے حمیرہ زن پیغمبر کے ساتھ ان حضرت پر خروج کیا، جس طرح اس امت کے 2 منافقوں نے صفرہ زوجہ موسیٰ کے ساتھ وسیع موسیٰ پر خروج کیا، اور جس طرح ان لوگوں نے ہزیمت پائی اور صفرہ اسیر ہوئی اور یوشع نے دنیا میں اس سے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح امیر المومنین جب ان پر غالب ہوئے، حمیرہ کو اسیر کیا تو اس کا احترام کیا اور اس کے انتقام کو روز جزا پر اٹھا رکھا۔ کتاب کا حوالہ کے جانب رجوع کرتے ہیں۔ عامہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو کون غسل دے گا؟ فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اس کا وصی غسل دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے؟ فرمایا کہ علی بن ابی طالب۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کے سال تک وہ زندہ رہیں گے؟ فرمایا 30 سال تک، اس لیے کہ یوشع بن نون وصی موسیٰ ان کے بعد 30 سال تک زندہ رہے، اور صفرہ دختر شعیب نے جو موسیٰ کی بیوی تھی ان پر خروج کیا اور کہا میں تم سے بنی اسرائیل کی بادشاہی کی زیادہ مستحق ہوں۔ یوشع نے اس سے جنگ کی اور اس کے لشکر کو قتل کیا اور اس کو قید کیا اور اسیر کرنے کے بعد اس کے ساتھ نیکی کی، اور فلاں کی بیٹی میری امت کے کئی ہزار شخصوں کے ساتھ علی پر خروج کرے گی، علی اس کے لشکر کو قتل کریں گے اور اس کو اسیر کریں گے، اور اسیر کرنے کے بعد اس کے ساتھ نیکی کریں گے۔ اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں خدا نے پیغمبر کی زبان میں خطاب فرمایا اے نبی کی بیویوں اپنے مکانوں میں بیٹھی رہو اور اپنے قدیم جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو۔ فرمایا کہ قدیم جاہلیت سے مراد صفرہ بنت شعیب کا میدان میں نکلنا ہے۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زوجہ موسیٰ نے یوشع بن نون پر زرافہ پر سوار ہو کر خروج کیا۔ وہ جانور شتر گاؤ اور چیتے سے مشابہ ہوتا ہے، اس شتر گاؤ پلنگ کہتے ہیں۔ یہ پہلے روز زن موسیٰ غالب تھی، دوسرے روز یوشع اس پر غالب ہوئے۔ بعض لوگوں نے یوشع سے کہا کہ اس کو سزا دیں۔ یوشع نے فرمایا چونکہ موسیٰ اس کے پہلو میں سوئے تھے اس لیے میں نے موسیٰ کی حرمت کی، اس کے حق میں رعایت کی ہے اور اس کے انتقام کو خدا پر چھوڑتا ہوں۔ حدیث حسن میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ملک الموت موسیٰ کے پاس آئے اور ان پر سلام کیا۔ موسیٰ نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے آئے ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہو اس وقت میں آپ کی روح قبض کروں۔ پھر ملک الموت چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد موسیٰ نے یوشع کو طلب کیا اور ان کو اپنا وصی بنایا اور اپنی قوم سے غائب ہو گئے۔ غیبت کے زمانے میں ایک روز چند فرشتوں کے پاس پہنچے جو ایک قبر کھود رہے تھے۔ پوچھا کہ کس کے لیے اس قبر کو کھودتے ہیں؟ ان فرشتوں نے کہا خدا کی قسم ایک ایسے بندے کے لیے کھودتے ہیں جو خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اس بندے کی منزلت خدا کے نزدیک عظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ کبھی میں نے ایسی بہتر قبر نہیں دیکھی تھی۔ ملائکہ نے کہا اے بندہ خدا تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہی ہو؟ کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا تو جاؤ اور اس میں لیٹو اور اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہو۔ غرض موسیٰ گئے اور قبر میں لیٹے، اپنی جگہ بہشت میں دیکھی اور خدا سے موت طلب کی۔ اسی جگہ آپ کی روح قبض کی گئی اور فرشتوں نے آپ کو دفن کیا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ موسیٰ کی عمر 126 سال کی تھی اور ہارون کی عمر 130 سال تھی، اور دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ 21ویں شب ماہ رمضان مبارک کی وہ شب ہے جس میں پیغمبروں کے اوصیاء دنیا سے گئے۔ اسی رات میں عیسیٰ اٹھا لیے گئے، اسی رات کو موسیٰ نے دنیا سے رحلت کی۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شب امیر المومنین شہید ہوئے، جس پتھر کو زمین سے اٹھاتے تھے طلوع صبح تک اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا تھا، اور اسی طرح وہ رات تھی جس میں یوشع بن نون شہید ہوئے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ نے یوشع سے وصیت کی اور ان کو اپنا وصی قرار دیا، اور یوشع بن نون نے فرزند ہارون کو اپنا وصی اور خلیفہ قرار دیا، اور اپنے اور موسیٰ کے فرزندوں کو خلیفہ نہیں بنایا، اس لیے کہ خلیفہ یا امام کا تعین خدا کی جانب سے ہوتا ہے، کسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ بعض معتبر روایت میں مذکور ہے کہ جب تیہ میں موسیٰ اور ہارون رحمت الہی سے
فائز ہوئے حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو آمادہ کیا اور شام کی جانب عمالقہ کی جنگ کو گئے۔ وہ شام کے جس شہر میں پہنچتے تھے اس کو فتح کرتے تھے، یہاں تک کہ بالقہ میں پہنچے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جس کو بالق کہتے تھے۔ کئی بار اس سے اور یوشع سے جنگ ہوئی اور کوئی ان میں سے مقتول نہیں ہوا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی علم نہیں رکھتا، اس سبب سے ان میں سے کوئی قتل نہیں ہوتا۔ پھر ان لوگوں سے صلح کر لی اور آگے بڑھے اور دوسرے شہر میں پہنچے۔ جب اس شہر کے بادشاہ نے دیکھا کہ لڑائی میں یوشع کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا ہوں، تو کسی کو بھیج کر بلم بن باور کو طلب کیا کہ وہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرے تاکہ وہ لوگ غالب ہو جائیں۔ بلم نے اپنے گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ گدھا سرور میں آیا اور وہ گر پڑا۔ پوچھا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ گدھا بقدرت خدا گویا ہوا اور کہا کہ کیوں کر مسرور رہا ہوں، حالانکہ یہ جبرائیل ایک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے اور تجھ کو ان کے مقابلے پر جانے کو منع کرتے ہیں۔ اس بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ روانہ ہوا۔ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اس سے خواہش کی کہ اسم اعظم پڑھے اور یوشع کی قوم پر نفرین کرے۔ بلم نے کہا، خدا کا رسول ان کے ساتھ ہے، ان پر نفرین کا اثر نہ ہوگا، لیکن میں تیرے لیے ایک دوسری تدبیر کرتا ہوں، یعنی تو بہت سی خوبصورت عورتوں کو آراستہ کر کے خرید و فروخت کے بہانے سے ان کے لشکر میں بھیج دے کہ مردوں میں پیش کریں تاکہ وہ لوگ زنا کریں، اس لیے کہ جس گروہ میں زنا زیادہ ہوتی ہے یقیناً خدا تعاون کو ان کے لیے بھیجتا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا، یوشع کی قوم نے بہت زنا کی۔ حق تعالیٰ نے یوشع کو وحی فرمائی کہ ان لوگوں نے ایسا فعل قبیح کیا اور میرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اگر تم چاہو تو دشمن کو ان پر مسلط کروں، اور اگر تم کو پسند ہو تو ان کو قحط میں ہلاک کروں، اور اگر تم چاہو تو ان کو سختی اور عجلت کی موت سے ہلاک کروں۔ یوشع نے عرض کی کہ خداوندہ، یہ فرزندان یعقوب ہے، مجھ کو گوارا نہیں کہ ان پر دشمن کو غلبہ ہو، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ قحط میں مریں، لیکن جلدی موت میں اگر تو چاہتا ہے تو ان کو معذوب فرما۔ تو 3 گھڑی میں ان کے 70,000 اشخاص طاعون میں مر گئے۔ عامہ و خاصہ کی روایت میں مذکور ہے کہ اس کے بعد جبکہ یوشع نے ان سے جنگ کی اور قریب تھا کہ ان پر غالب ہو جائیں کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ یوشع نے دعا کی تو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کو واپس کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ غالب ہوئے تو آفتاب غروب ہوا۔ اسی طرح پیغمبر آخر الزماں کے وسیع حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آفتاب واپس ہوا۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے بلم بن باور کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا اور وہ اس کے ذریعے سے جو دعا کرتا مستجاب ہوتی۔ آخر اس کی رغبت فرعون کی جانب ہوئی۔ فرعون نے جب چاہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کے تعاقب میں جائے، بلم سے استدعا کی کہ دعا کرے تاکہ خدا موسیٰ اور ان کے اصحاب کو روک دے اور فرعون ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ بلم اپنے گدھے پر سوار ہوا تاکہ موسیٰ کے لشکر کے تعاقب میں فرعون کو لے جائے۔ اس کا گدھا رک گیا، ہر چند اس نے مارا لیکن وہ نہیں بڑھا۔ اس وقت خدا نے اس کو گویا کیا، اس نے کہا، وائے ہو تجھ پر، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ رہوں تاکہ تو پیغمبر خدا اور مومنوں کے گروہ پر نفرین کرے؟ پھر اس نے اس قدر مارا کہ وہ حیوان مر گیا اور اسم اعظم اس سے جاتا رہا اور اس کے دل سے محو ہو گیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں اس کے قصے میں اشارہ فرمایا ہے۔ اے رسول، اپنی قوم سے اس شخص کی خبر بیان کر دو جس سے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، یعنی اپنی حجتیں اور دلیلیں، اسم اعظم، تو وہ ان نشانیوں اور علوم سے باہر آئے اور اسم اعظم اس سے سلب ہو گیا تو وہ تابع شیطان ہو گیا، پھر تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو انہی آیات کے ذریعے سے بلند کرتے، لیکن اس نے زمین کا رخ کیا اور دنیا پر راغب ہوا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر تو حملہ کرے تو وہ اپنی زبان باہر نکال دیتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو تب بھی اپنی زبان نکالے رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بلم کی زبان مثل کتے کی زبان کی اس دہن سے لٹکتی تھی اور اس کے سینے پر پہنچ جاتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیوانات داخل بہشت نہ ہوں گے سوائے 3 جانوروں کے، بلم کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا اور ایک بھیڑیا، جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے
چوبدار کو مومنوں کے ایک گروہ کے حاضر کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان پر عذاب کرے۔ اس چوبدار کے ایک لڑکا تھا جس کو وہ بہت دوست رکھتا تھا۔ وہ بھیڑیا آیا اور اس کے لڑکے کو کھا گیا، جس سے وہ چوبدار اندوناک ہوا۔ اس سبب سے اس بھیڑیے کو خداوند عالم بہشت میں لے جائے گا، کیونکہ اس نے اس چوبدار کو اندوناک کر دیا۔ بہت سی سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے، اسی روز حضرت امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اسی رات کی طرح وہ رات تھی جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان پر گئے، اسی رات کی طرح وہ رات تھی جس میں یوشع بن نون اشتا ہوئے، یعنی 21ویں ماہ رمضان۔ بس سند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک نامہ پایا جس کو حضرت کی خدمت میں لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ندا کریں کہ تمام اصحاب حاضر ہوں۔ پھر حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یوشع بن نون وصی موسیٰ نے یہ نامہ لکھا ہے، جس کا مضمون یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً تمہارا پروردگار تمہارا دوست اور تم پر مہربان ہے۔ یقیناً خدا کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر گمنام پرہیزگار ہے، اور بدترین خلق خدا وہ ہے جو ریاست باطل کے ساتھ لوگوں میں انگشت نما ہو۔ پر جو شخص کہ چاہے کہ اس کو کامل ثواب دیا جائے اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے، تو یہ چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا پڑھے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 4 مومن تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ ایک روز ان میں سے 3 شخص کسی کام کے لیے کسی ایک مکان میں جمع ہوئے، پھر وہ چوتھا شخص بھی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک غلام باہر آیا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا مولا کہاں ہے؟ غلام نے کہا گھر میں نہیں ہے۔ وہ مرد واپس چلا گیا۔ غلام اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کون تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ کہا فلاں شخص تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میرا مالک مکان میں نہیں ہے، تو صاحب خانہ اور ان تینوں میں سے کسی نے اس بارے میں کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئے اور اس مومن کے واپس چلے جانے کی پرواہ نہ کی، اور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب دوسرے روز صبح کو وہی مرد مومن اسی مکان پر آیا، دیکھا کہ وہ لوگ مکان سے نکلے اور ان میں سے کسی کے کھیت پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے ان پر سلام کیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں۔ ان لوگوں نے کہا آؤ، اور روز گزشتہ کے اس کے آئے اور واپس چلے جانے پر اس نے معذرت نہیں کی۔ وہ مرد ان میں مفلس و پریشان تھا۔ اثنائے راہ میں ایک ابر ظاہر ہوا اور ان کے سروں پر گر گیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی، اس لیے دوڑنا شروع کیا۔ ناگہاں ابر سے ایک منادی نے ندا دی کہ اے آگ ان کو جلا دے، اور میں جبرائیل ہوں، خدا کا رسول۔ دفعتاً ایک آگ ابر سے جدا ہوئی اور ان تینوں اشخاص پر گری۔ وہ مرد اس بلا سے خائف اور متعجب ہوا جو ان تینوں پر نازل ہوئی، اور اس کا سبب نہ سمجھ سکا۔ شہر میں واپس آیا، حضرت یوشع بن نون کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سے کل کیفیت بیان کی۔ یوشع نے کہا خدا نے تیرے سبب سے ان پر غضب نازل کیا، اس کے بعد کہ ان سے راضی تھا۔ پھر یوشع نے اس سے روز گزشتہ کے قصے کو بیان کیا۔ اس وقت اس مرد نے کہا کہ میں نے ان پر ان کا یہ فعل حلال کیا اور معاف کیا۔ یوشع نے کہا اگر عذاب نازل ہونے سے پہلے ایسا ہوتا تو ان کا تیرا یہ حلال کرنا اور معاف کرنا فائدہ دیتا۔ اب تو دنیا کے لیے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، شاید آخرت میں ان کو کچھ نفع بخشے۔ روایت میں کہ حضرت یوشع کی عمر 123 سال کی ہوئی اور آپ کالب بن یقنہ کو اپنے بعد اپنا وصی و خلیفہ بنایا، اور آپ نے کالب بن یقنہ کو اپنے بعد اپنا وصی و خلیفہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 47 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 13واں باب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے حالات بھی تمام ہوئے، اور پارٹ نمبر 48 میں باب 14واں حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔